دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب و گستاخ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور با ادب وہ سب کچھ پاتا ہے. تو اس لیے ادب کا خیال رکھنا، ادب سے رہنا، عظمت سے بیٹھنا. اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. جہاں چاہے چلے گئے، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جو جی میں آگا کر لیا. آزاد زندگی ہے بے لگام. لگام لگانا، اسلام کے معنی ہی لگام لگانے اور پابند ہونے کے ہیں. اسلام کا ترجمہ ہے گردن نہادن، گردن جھکانا، فرما برداری کرنا، ماننا، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ جبرائیل بن گیا ہو، چاہے پرانا ہوتے ہوتے سڑ گیا ہو، چاہے کتنا ہی مہا پرانا ہو، ادب سے اسے ملے گا، بے ادبی سے وہ محروم ہو جائے گا. اور ادب میں ہے عاجزی، تواضع اور تکبر اور کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ محرومی کی سب سے بڑی نشانی. شیطان کا سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ وہ کبر تھا. اس نے کہا کہ میں پرانا ہوں، میں بہتر ہوں، اور میں نے بڑی عبادت کی ہے، یہ مقام مجھے ملنا چاہیے. تو اللہ نے کہا تم نے میرے حکم کو توڑا ہے، قیامت تک تم پر لعنت ہے، اور جو تمہارے پیچھے چلے گا اس پر بھی لعنت ہے. وہ جہنم میں گیا اور اس کے ساتھ جانے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اس لیے بزرگوں، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو طالب سمجھنا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلنا، یہ دعوت کی صفت ہے. حیات الصحابہ میں آپ دیکھیں گے، عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، اس میں اردہ لکھا عین رے زواد. اردہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پیش کرنا کفار و مشرکین کو پیش کرنا. عرض و معروض کہتے ہیں ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دیتے تھے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، سامنے والے کو بڑا سمجھ کر اس کا ادب احترام کرتے ہوئے دعوت دیتے تھے. اگرچہ کہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، اس کا بھی احترام کرتے تھے. سن رہے ہیں آپ؟ حاتم تائی کا بیٹا عیسائی تھا، عدی ابن حاتم. وہ آیا، مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، نصرانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کے لیے بچھائی راستے میں، کہا اس پر سے آؤ. کیوں؟ تمہارے باپ سخی تھے، تم ایک اچھے خاندان کے آدمی ہو. اچھے لوگوں کا احترام کرنا، ادب کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حالانکہ وہ ابھی کافر مشرک ہے، عیسائی ابھی مسلمان نہیں ہے، لیکن شریف آدمی میں شرافت ہوتی ہے، رذالت نہیں ہوتی. جیسے حضور نے اس کے پیروں کے نیچے اپنی چادر ڈالی تو فوراً وہ نیچے گر کے چادر اٹھا لیا اور سر پہ رکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ چادر تو سر پہ رکھنے کے لائق ہے، پیروں کے لائق نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ادب، کتنا احترام، کتنا اکرام. دعوت اکرام سے چلتی ہے، توہین سے نہیں چلتی، تکبر سے نہیں چلتی. ابو جہل، حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون بڑا سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو بیچارہ ایک ڈبکی مارا پانی میں تو سیدھا ہو گیا اور کلمہ پڑھنے لگا. لیکن میرا فرعون ابو جہل ایسا تھا کہ مرتے مرتے بھی کہا ذرا گردن نیچے سے کاٹو تاکہ گردنیں رکھی جائیں مردوں کی، تو میری گردن لمبی معلوم ہو کہ یہ سردار کی گردن ہے. دیکھ رہے اس کا تکبر مر کر بھی ختم نہیں ہوا، کس قدر بدماش ہے. فرعون نے کہا ہے اس امت کا. اس کا بیٹا آیا اکرمہ، وہ ابھی مشرک ہیں، نماز وہ مسلمان نہیں ہوا ہے.
اس کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے کھڑے ہو گئے، اتنی خوشی سے کھڑے ہوئے کہ جو چادر اوپر کندھے پر تھی نیچے گر گئی۔ کس کا اکرام ہو رہا ہے؟ ایک مشرک کا، ایک عیسائی کا، اور مسلمان کا کتنا ہونا چاہیے؟ ہم دعوت دیتے ہیں، اکرام سے دیں، عظمت سے دیں، ادب سے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غریب آدمی آیا، حضور نے وہ مالداروں کو دعوت دے رہے تھے، ذرا منہ حضور نے پھیرا تو اللہ نے قرآن اتار دیا، کہا نہیں، ان غریبوں کے ساتھ رہو، ان کی رعایت کرو، ان کے پاس بیٹھو، بے شک آپ دونوں جہاں کے شہنشاہ ہو، دونوں جہاں کے مالک ہو، وہ الگ چیز ہے، باقی رہو ان غریبوں کے ساتھ، ان فقیروں کے ساتھ، صبح شام ان کے ساتھ رہا کرو۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے۔ تو ہمارے اندر تکبر کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بڑائی نہیں، چھوٹا بن کر چلنا۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبد ہے، عبد کے معنی غلام کے، عبدیت یہ اللہ کو پسند ہے۔